اسلامک انفو آفیشیل دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں دینی مصلحتوں کی بنا پر 11 عورتوں سے نکاح کیا۔ ان کے مبارک نام اور مختصر تذکرے حسب ذیل ہیں۔ خدیجہ بنت خولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قریشی خاتون ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں۔ ان کے جیتے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور شادی نہیں کی۔ جب یہ نکاح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 25 سال تک زندہ رہیں۔ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد شادی کی۔ نبوت کا 10واں سال اور شوال کا مہینہ تھا۔ یہ بھی قریشی خاتون ہیں۔ ان کی وفات مدینے میں شوال 23 ہجری میں ہوئی۔ عائشہ صدیقہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 11ویں برس ماہ شوال میں شادی کی۔ اس وقت ان کی عمر 6 برس تھی۔ پھر شوال سن 1 ہجری میں انہیں رخصت کیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر 9 برس تھی اور وہ کنواری تھیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور باکرہ عورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی نہیں کی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی تھیں اور امت کی عورتوں میں علی الاطلاق سب سے زیادہ فقیہ اور صاحب علم تھیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات مدینے میں سن 57 ہجری میں ہوئی۔ حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی قریشی خاتون ہیں۔ ان کی شوہر کی وفات کے بعد ان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 3 ہجری میں شادی کی۔ ان کی وفات 54 ہجری میں مدینے میں ہوئی۔ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ احد میں ان کے شوہر کی شہادت کے بعد ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 4 ہجری میں شادی کی۔ یہ صرف 8 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہ کر وفات پا گئی۔ ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی قریشی خاتون ہیں۔ ان کے شوہر ابو سلمہ کی وفات کے بعد شوال سن 4 ہجری میں ان کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ 59 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی کا واقعہ ذی قعدہ سن 5 ہجری یا اس سے کچھ عرصے پہلے کا ہے۔ ان کی شادی آسمان پر ہوئی تھی جس پر وہ ہمیشہ فخر کیا کرتی تھیں۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قبیلہ بنو مطلق کے سردار کی بیٹی تھی۔ جنگ میں قید ہو کر آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان سن 5 ہجری یا سن 6 ہجری میں ان کو اپنی زوجیت کا شرف بخشا۔ ان کے نکاح سے ان کی قوم کے سینکڑوں لوگوں کو آزادی ملی۔ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی قریشی خاتون ہیں۔ ان کا شوہر ہجرت حبشہ کے بعد دین اسلام چھوڑ کر ہلاک ہو گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری میں ان سے نکاح کر لیا۔ صفیہ بنت حی بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی فتح خیبر سن 7 ہجری کے بعد کا واقعہ ہے۔ 50 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قعدہ سن 7 ہجری میں شادی کی۔ انہوں نے 41 ہجری میں وفات پائی۔ یہ کل 11 بیویاں ہوئیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور آپ کی صحبت و رفاقت میں رہیں۔ ان میں 6 قریشی ہیں اور باقی تمام نسب میں عربی ہیں لیکن قریشی نہیں ہیں۔ ان میں سے 2 بیویاں یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہوئی اور 9 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زندہ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں سارے مسلمانوں کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک۔ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو لائک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لائک کا بٹن بھی ضرور کلک کر دیں اور سبسکرائب کا بٹن بھی کر دیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد خدمت میں حاضر ہوں گی۔